علیکم، کون ہے کالر بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام ہے جی عبد الواحد۔ کہاں سے کال کیا عبد الواحد صاحب آپ نے؟ پشاور سے، پاکستان۔ جی سر، کیا حکم ہے عبد الواحد بھائی؟ حکم تو نہیں ہے، عرض ہے سر۔ پہلے آپ سناؤ، جی آپ کی سر، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، میری طبیعت صحیح ہے۔ اچھا بھائی جان، میں نا کچھ ایک دو سوالات کرنے تھے آپ سے۔ جی سر بولیں۔ یہ جو حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے کربلا میں، جی، تو مطلب ان کو بلایا کس نے تھا؟ ان کو بلایا تھا کوفہ و عراق والوں نے۔ کوفے والے نے نا سر؟ ہاں، کوفہ والے عراق والوں نے۔ جی، تو کوفے میں جو لوگ بستے تھے وہ کون تھے؟ اس میں بہت سارے بنی امیہ کے لوگ تھے، کوفے میں رہتے تھے نا۔ کوفہ سن 61 میں، ہاں سن 61 میں کوفہ جو تھا 20 سال سے بنی امیہ کے تحت حکومت آ چکا تھا، اور کوفہ ایک بہت ہی بابرکت علاقہ ہے، یعنی وہاں پہ زراعت بہت ہے، باغات بہت ہیں، مویشی وغیرہ بہت ہیں، دولت بہت ہے عراق میں۔ اور یہ ایک سینٹر تھا، یہاں پہ ہر جگہ سے خزانے کے بیت المال وہ خراج وغیرہ ادھر ہی آتا تھا، تو لازمی بات ہے کوفے میں بہت سارے رہتے تھے۔ کون؟ بنی امیہ رہتے تھے۔ اور کوفے کے جن لوگوں نے خط لکھا اس میں بہت زیادہ بنی امیہ کے لوگ ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے خط لکھا ہے وہ تاریخ طبری میں ان کے نام موجود ہیں، اکثر کے، وہ بہت ساروں کے نام نہیں موجود، تو اس میں بہت زیادہ بنی امیہ کے لوگ ہیں کہ انہوں نے خط بھیجا امام کو آنے کی۔ تو دوسری جانب سے بہت سارے کوفے کے جو غیر بنی امیہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی خط بھیجا ہے۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ بنی امیہ والوں نے وہ ایک دشمنی میں خط بھیجا تھا، وہ کہ امام علیہ السلام ادھر آ جائیں، پھر ان کا منصوبہ یہی تھا کہ ان کو قتل کریں گے، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جو لوگ کوفے کے لوگ تھے اس میں شیعہ بہت کم تھے، شیعہ اس معنوں میں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو امام مانیں، یہ لوگ بہت کم تھے۔ کوفے کے لوگ میں اکثر جو لوگ تھے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ ابوبکر عمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے، لیکن عثمان کو وہ ظالم مانتے تھے، اور معاویہ کے وہ مخالف تھے، اور یزید کو نہیں مانتے تھے۔ تو اکثریت ان لوگوں کی تھی، اوکے، جن لوگوں نے خط لکھے وہ یہ لوگ ہیں، اوکے، سمجھ آیا بات؟ جی، میں نے اس طرح سنا ہے کہ مطلب کوفہ میں شیعہ زیادہ بستے تھے، وہ دیکھیں، شیعہ تشیع حضرات نے بھی آپ کے علماء آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ شیعہ کے دو اصطلاح ہیں، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان دیکھیں، اگر آپ سن 1970 میں ہوتا ہے نا، پاکستان دو پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ اگر ہم کہیں کہ مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے، تو کس پاکستان میں بغاوت؟ یعنی مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے، مغربی پاکستان میں تو کوئی بغاوت نہیں تھا۔ تو اسی لیے شیعہ کے دو اصطلاح ہیں، ایک اصطلاح ہے شیعہ، یہ وہ لوگ جو ہم ہیں نا، ہم ابوبکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے، اہل بیت علیہ السلام کو امام خلیفہ مانتے۔ وہ سن لو بھائی پلیز، میری بات سن لو، نہیں بولو۔ اہل بیت علیہ السلام کو ہم کیا مانتے ہیں؟ امام منصوص من اللہ مانتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے شیعہ کی۔ شیعہ کی ایک دوسری اصطلاح ہے جو ابھی رائج نہیں ہے، پرانے زمانے میں رائج تھا۔ یہ شیعہ ان لوگوں کو کہتے تھے، شیعہ اہل بیت جو اہل بیت علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں، بنی امیہ کے مقابلے میں وہ اہل بیت علیہ السلام کی سپورٹ کرتے تھے، لیکن وہ مانتے ہیں کہ اس کو ابوبکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے، عثمان کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے عثمان آخر میں ظالم ہو گیا تھا، عثمان کے لوگوں نے قتل بھی کی تھی، اور معاویہ کو بالکل کافر سمجھتے تھے، فاسق سمجھتے تھے، بنی امیہ سے ان کی دشمنی تھی۔ تو کوفے میں شیعوں کی اکثریت تھی، کن شیعوں کی اکثریت تھی؟ دوسرے اصطلاح کے مطابق جو شیعہ، جو عراق کے جو شیعت ہے وہ اس طرح سے شیعت ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے تھے، ان کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی ابوبکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے، نماز تراویح بھی پڑھتے تھے، اور عثمان اور معاویہ کی وہ مخالف تھے۔ یہ کوفے کے لوگ اس طرح کے شیعت تھے، اوکے؟ سر یہ جب مطلب یزید کے بعد یزید کا بیٹا بھی آیا تھا نا، جی، معاویہ ابن یزید ابن ابی سفیان، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ یزید کے جو بیٹا تھا اس کا مجھے نام نہیں آتا، معاویہ تو میرا خیال یزید کے والد تھے نا؟
اس کا بیٹا کا نام بھی معاویہ، باپ کا بھی نام معاویہ، بیٹے کا نام بھی معاویہ۔ اچھا بس وہ مجھے نہیں تھا پتا۔ اس نے 40 دن کے اندر اندر جو ہے نا اپنا تخت کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ مطلب اس کرسی کے نیچے اہل بیت کا خون پڑا ہوا ہے۔ صحیح، مطلب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تواریخ میں مذکور ہے کہ معاویہ نے وہ جی اگر اسلام کی تاریخ ہم اٹھا لینا تو جتنا ظلم کربلا میں ہوا اتنا ظلم تو ہمیں کہیں اور نہیں ملتا جی۔ تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ علن کی اس کے بیٹے کو پھر اس کے ساتھ شامل تو نہیں کرنا چاہیے کے بارے میں ہم شامل نہیں کرتے ہیں بھائی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک اپنے عمل کا جواب خود دیتا ہے۔ یزید نے جو جرم کیا ہے وہ خود جواب دے گا، اس کے باپ نے جو جرم کیا اس کا جواب دے گا نا، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ ہم تو نہیں کہتے کہ بھائی ایک دوسرے کو پکڑو اس کی وجہ سے۔ اوکے تھینک یو سر، اللہ۔ جی میں سید شاہ بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب آپ شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ۔ غیر شیعہ، کیا حکم ہے بھائی؟ بھائی حکم یہ ہے کہ میں نے اہل سنت، اہل حدیث اور شیعہ علماء میں آپ جیسا کوئی بھی بندہ نہیں دیکھا بھائی۔ کیوں بھائی؟ لیکن گزارش، میرا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، دیکھیں میرا وزن بھی زیادہ نہیں، میرے وزن جتنے بہت سارے ہیں، جتنے کلو کا میں ہوں اسی کلو کے اور بھی بہت سارے ہیں، جتنا میرا قد ہے وہ درمیانے قد ہے وہ اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، داڑھی میری ہے ان کی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، چشمے میں پہنتا ہوں وہ بھی پہنتے ہیں، بہت سارے ہیں بھائی، کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ مین بات سن لیجئے کہ کچھ یوٹیوب چینلز ہیں جو رسول اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں، جس طرح ایڈم سیکر ہو گیا۔ آپ اندرون مسئلے پہ تو بات کر لیتے ہیں، لیکن مطلب اسلام کے اوپر والے سطح جس پہ مطلب جو رسول اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں، ابھی میں آپ کو چینل بتا دیتا ہوں، ایڈم سیکر، ایکس مسلم سمیر، ایکس مسلم ساحل، جو اسلام کے خلاف سیدھا سیدھا بھونک رہے ہیں۔ آپ کو کیا کیا بتاؤں وہ کیا کیا اسلام کے ساتھ کریں، وہ کہتے ہیں آؤ اور ہمیں اسلام کا صحیح ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ چھوٹی سی گزارش تھی۔ دیکھیں ابھی جو ہے ہمارا جو ہے اسلام کے اندر جو اختلافات ہیں اور شیعہ مذہب جو اتنا مظلوم ہے، آپ پاکستان سے کال کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی دہائیوں سے ہر دیوار میں لکھا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، اور شیعہ کے خلاف کتابیں، شیعوں کے خلاف تقریریں، شیعوں کے خلاف مواد ہر جگہ پہ موجود ہے، اور تحقیقی کتابیں، اور اسی طرح سیمینار رکھے جاتے ہیں کہ شیعہ کیوں کافر ہیں، شیعہ کیوں دین سے خارج ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جواب میں شیعہ علماء کھل کر کچھ جواب نہیں دیتے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ واضح طور پر بالکل شیعہ علماء جواب نہیں دیتے، کیونکہ شیعہ علماء کا اپنا اختیار ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، باہر پہ ہے، اور باہر جن لوگوں کے ہاتھ میں شیعہ علماء کا اختیار ہے وہ ان کی منفعت میں نہیں ہے کہ دین کی دفاع ہو، ان کی منفعت میں نہیں ہے، ان کی منفعت میں اور باتیں ہیں، سیاسی باتیں ہیں۔ تو شیعہ حضرات، شیعہ علماء اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ کیوں ولایت فقیہ جو ہے توحید سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ اور انقلاب جو ہے وہ قرآن سے بھی زیادہ اہم ہے، یا قرآن جتنا ہی اہم ہے۔ تو اس لیے اور بہت سارے شیعہ علماء اگر اس طرح کھل کر بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ اسی بات کی تائید کرتے ہیں یا اسی بدعت کے سامنے خاموش ہیں۔ تو یہ تقریباً 99% علماء اس جرم میں یا براہ راست ملوث ہیں، یا اپنی سپورٹ کی وجہ سے، یا خاموشی کی وجہ سے ملوث ہیں۔ تو شیعہ مذہب کا دفاع نہیں ہو رہا۔ تو اس موقع پر ہماری جو تھوڑا سا ٹائم ہے، فی الحال ہم اس بات پہ مرکوز کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے مقابلے میں شیعہ مذہب کے خلاف جو شبہات ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں، شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں، اس طرح ان کا جواب، یا مثلا شیعہ کا قرآن اور وغیرہ وغیرہ، ان کا جواب دیا جائے، اور شیعہ نوجوانوں کے اور شیعہ مخاطبین کے ذہنوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے پاس اتنا مواد آ جائے کہ وہ اپنی مذہب کا سربلندی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں۔ تو اس کام میں کچھ ٹائم لگے گا، جب اس کام سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ایکس مسلمز کے جو اصل اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی اکثر باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں نا، کیونکہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ آپ کے کتب کی روح، بخاری مسلم کی روح سے کرتے ہیں، وہ شیعہ مذہب کے روح سے تو نہیں کرتا، اور شیعہ مذہب کے روح سے کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کی باتوں کو جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کی باتیں ہیں بھی نہیں اتنی، ان کی اتنی اہمیت بھی نہیں، کچھ نوجوان ان کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو مساجد میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو گلی کوچوں میں ہوتی ہیں شیعوں کے خلاف، اور اکثر شیعوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، وہ ملحدین کی جانب سے نہیں ہوتی۔ کن کی جانب سے ہوتی ہے؟ نواسب کی جانب سے ہوتی ہے۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ابھی تک ان لوگوں نے ہم سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا کہ ہم سے بات کرو, کہ ہم سے مناظرہ کرو اسلام پر, ٹھیک ہے نا. نہیں اللہ یاری صاحب وہ لائیو آ کے کہتے ہیں کہ آؤ اور ہم سے بات کرو, اسلام سے ثابت کرو جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں ہم ان کے چینل پہ تو جا نہیں سکتے نا, کیونکہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں. یہ لوگ جو ایکس مسلمز لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان کے پاس علم شلم تو کچھ ہے نہیں. ایک دو آیت کو پکڑ لیتے ہیں, اس کا غلط ترجمہ کر کے, اس کی غلط تفسیر کر کے, پھر وہ بیچارے لوگوں کو سامنے ایسی باتیں پیش کرتے ہیں, اور جب پھنس جاتے ہیں تو وہ سامنے والے کو بات نہیں کرنے دیتے. تو ان سے اس طرح بات کرنا کہ ہم ان کے پاس جائیں, یہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ ہمارے چینل پہ آ جاتے ہیں, جی ہاں بسم اللہ, ہم حاضر ہیں, ان کی بات سنیں اور ان کی باتوں کو دیکھ لیں کہ کیا کہتے ہیں, پھر اس کا رد کریں. اوکے میرے بھائی, اللہ یاری صاحب پھر میں ان کو بتا دیتا ہوں آپ کے آپریٹر کا نمبر. بالکل کہہ دیں ان کو, ہم ان کے منتظر ہیں کہ اس چینل پہ وہ آئیں اور اپنی بات ادھر کر دیں, تو ہم ان کی بات سنیں گے, انشاءاللہ جواب دیں گے. اوکے یا علی مدد, بہت مہربانی. مہربانی. خدا حافظ.